ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:00 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمہ ہے، تو تجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر
کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے، تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے، وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول۔ لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے، کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ وقیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے
ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے، جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے، یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفت بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہے۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقصود نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے، لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے، سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت اس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں، ایک روحانی احساس ہوتا ہے، اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا۔ ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت ہوتی ہے، روحانی تسکین ہوتی ہے۔ آج کل وہ افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں ریا سے، تصنع سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے۔ تو اس میں امراء کو
اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے رسمن تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے۔ تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے، کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے، اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی، تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے۔ اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زباں کاٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا، تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت۔ اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق، اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک دعا اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگ و ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے عند فطر ہی، جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے سلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنی دیدار کی دولت عطا کرے، تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کے لو لو دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تھے ایک کجا ہو۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضا کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں، اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔
یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی، وَإِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا، اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر! یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے اور شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی۔ اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے، تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا 1 کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے 1 گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا۔ نماز عصر کے بعد شروع ہوتا
جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا. پانی بھی وہاں سے لیا, گلاس بھی وہاں سے لیا. اللہ اکبر. فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اب سنو, پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما, اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا, اچھی پرتکلف افطاری دی, سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اس کو کوثر کے جام نصیب حشر کی گرمی میں. اور آپ کو معلوم ہے, علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہے اور اس کا درمیانی اشرا مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اس کا آخری اشرا جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے. فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ, کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. خصلتان ترضون بہما ربکم, 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وخصلتان لا غنا بکم عنہما, اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے. اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم, وہ 2 خصلتیں 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو. فشہادت لا الہ الا اللہ, وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ. وَتَسْتَغْفِرُونَهُ, اور تم کثرت سے استغفار کرو, اللہ سے بخشش مانگو. یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا, اور وہ چیزیں جن بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے. فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ, اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے, یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں. یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے. خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں, اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں, گھروں میں صفائی کریں, اہتمام کریں, مساجد میں اہتمام کریں, تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے. جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے. اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے, اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی. ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھے اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے, لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے, شوق پیدا ہو. گھروں کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو اور یہ ایک ماحول پیدا ہو, قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو, جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں, مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے. آج کی بابرکت شب نور, شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے. اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی. جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے. مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا, عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا
کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجائے محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہ گار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیرات ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیرات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیرات ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہ گار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہیں۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں۔ رحمت رب بہانامی طلب،
اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب، اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے، تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑھے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے
تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے، سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے۔ تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا۔ تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں۔ وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں، اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا، اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا، تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے۔ تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے۔ تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا۔ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب۔ کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی۔ تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی، اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ماہ شعبان میں رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرنا، اس کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بلکہ رجب کا چاند طلوع ہوتے ہی یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے اور آپ کے آقا و مولا کہ اللہ ہمیں شعبان تک اور پھر رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا
یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں۔ انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں۔ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب، لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمے ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہگاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، یہ اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائے معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول،
لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے، جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ،
اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے، یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقسوم نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے۔ سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت کس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، لِلصَّائِمِ فرحتان، فرحتن عند فطرہ و فرحتن عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں، ایک روحانی احساس ہوتا ہے، اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا۔ ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت ہوتی ہے، روحانی تسکین ہوتی ہے۔ آج کل وہ افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں ریا سے، تصنع سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے۔ تو اس میں امراء کو اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ظاہر ہے رسماً تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے۔ تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے، کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی، تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے۔ اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زباں کانٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا، تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت۔ اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک رواں اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگو ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا لِلصَّائِمِ فرحتان،
روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے اندہ فطر ہی جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی جسمانی فرحت بھی، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا، تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا لِلصَّائِمِ فَرْحَتان، فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کہ لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، تو فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے، شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے،
تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی, اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے. اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے, اس پہ رحمت ہوئی ہے. تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے, ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط, ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط, اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط. کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے. تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا, بھوک کاٹی, پیاس کاٹی, سخت شدت کی گرمی سہی, اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا. اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر, تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا, لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا. تو صحابہ نے جو سوال کیا, قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم, ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے. تو یہ اتنی بڑی سعادت, تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں. ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے. تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا فرمایا, قال, حضور نے ارشاد فرمایا, یؤتی اللہ ھذا الثواب, یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا, من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء, فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا, یا 1 کھجور سے کھلوا دیا, یا پانی کے 1 گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا. لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو, انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں, اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی. جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے, کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا. کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے. کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے, کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں. میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا, اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا. نماز عصر کے بعد شروع ہوتا, جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا. پانی بھی وہاں سے لیا, گلاس بھی وہاں سے لیا. اللہ اکبر. فرمایا دودھ کا 1 گھونٹ یا پانی کا 1 گلاس یا 1 کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا. اللہ اکبر. اب سنو, پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما, اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا, اچھی پرتکلف افطاری دی, سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اس کو کوثر کے جام نصیب ہوں گے حشر کی گرمی میں. اور آپ کو معلوم ہے, علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے. فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ, یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے. فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ, کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو. خصلتان ترضون بہما ربکم, 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. وخصلتان لا غنا بکم عنہما, اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے.
اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ دو خصلتیں، دو کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو، یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ چیزیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ دو کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں، یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں، گھروں میں صفائی کریں، اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے، اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، شوق پیدا ہو۔ گھروں کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو، اور یہ ایک ماحول پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو، جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں، مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے۔ پچھلے سال تو بڑا اداس رمضان گزرا، اس لیے کہ کرونا کے حوالے سے جس طرح ملکی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ اس مرتبہ الحمدللہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے، کچھ SOPs کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، لیکن مسجدوں کی انشاءاللہ رونقیں بحال رہیں گی، اور صلاۃ التراویح اور سحر و افطار کے لمحے، نوافل، تسبیحات، اذکار، نمازوں میں 5 گانہ حاضریاں، یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، انوار اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ امسال مرکز مصطفیٰ کے اندر صلاۃ التراویح کے لیے خاص طور پہ ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ میری آرزو تھی کہ جب مرکز کی تکمیل ہو تو پھر رمضان المبارک کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ہم انتظام و انصرام کیا کریں گے، چونکہ اس سے قبل بہت سارے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے ہم الجھے رہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اب مرحلہ اول کی تکمیل ہو گئی اور مرحلہ ثانی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ، خواتین کے لیے انتظام، افطار کے لیے، سحر کے لیے، دوستوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت اہتمام ہوگا۔ بہت اچھے قاری قرآن جو ہے وہ صلاۃ التراویح پڑھائیں گے، تو وہ میٹھے اور دل آویز لہجے اور مرکز کا ماحول، انشاءاللہ ذکر و فکر کے حلقے بھی ہوں گے، دروس قرآن کے حلقے بھی ہوں گے، تو ایک ماحول انشاءاللہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ماہ صیام میں موجود رہوں گا، افطار کے لمحوں میں بھی، سحر کے لمحوں میں بھی، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جب ہم ہوں گے تو ماہ صیام ہوگا، رحمت کی گھڑیاں ہوں گی، اترتے ہوئے انوار ہوں گے، محبتوں کا ہجوم ہوگا، افطار کے میلے ہوں گے، سحری کے خوشگوار لمحے ہوں گے، قرآن کی دل نواز صدائیں ہوں گی، اور مرکز مصطفیٰ کا نورانی پرکیف بہن بائی کی جان ہوتی ہے اور بائی بہن کا ماں ہوتا ہے۔ بہن اور بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو بہن ماں بن جاتی ہے، ضرورت پڑے تو بھائی باپ بن جاتا ہے۔ اور یہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کا نظم بدل کائنات میں دوسرا کوئی رشتہ نہیں۔ ان چند مصروں کے ساتھ میں آگے اور اپنی شخصیت کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ بہنیں بھائیوں کی جان ہوا کرتی ہیں، یہ آرزوئے عزیز یہ ماں ہوا کرتی ہے، ان کے پیار بھری
تکرار پہ دل فدا ہوتا ہے، بہنے راضی ہوں تو راضی خدا ہوتا ہے۔ جناب ظفر اقبال ناگر صاحب کی ہمشیرہ محترمہ مرحومہ کی بلند کے درجات کے لیے ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کا اپنی مسلمان بہن کے حق میں مجتمع ہونا اور دعا کرنا اللہ قبول فرمائے اور ان کی بلندی کے درجات کا سبب ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک انتہائی محترم اور واجب القدر شخصیت کو دعوت کلام، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، جنہیں آپ تمام حضرات جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ امت کی اصلاح کے لیے ایسی شخصیات کا موجود ہونا کسی نعمت سے کم نہیں، اور جو لوگ نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ کریم انہیں نوازشات کے دروازے کھول کر اس طرح نوازتا ہے کہ پھر ان کا ذکر جو ہے وہ تاریخ میں بھی ملتا ہے، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ملتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں حضرت جیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت اس پر نصیب ہے کہ جنہیں سن سن کر ہم اپنی عقیدت اور عقیدہ کی صفحے درست کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب خطیب ملت اسلامیہ سید الناصحین، فخر العلماء، محبوب المشائخ جناب حضرت العلام حضرت علامہ مولانا محمد رضا ثاقب صاحب فرمائیں، آپ سے گزارش کروں گا کہ جلوہ فرما ہوتے ہوئے اپنے خوبصورت لطف سے نور قرآن، فیض حدیث، اقوال اصحاب اہل بیت سے ہماری سماعت کو علماء بھرپور استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت، تمام بابا کہیں سے سرکار علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش باضابط بلند آواز سے نوشی کریے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوليه الصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والله الحميد في شان حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حمد و تعریف و توسیع اللہ جل وعلا کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جگہ، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا